إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنی اس تفسیر یا دورہ قرآن کی 41 نمبر کلاس شروع کر رہے ہیں، اور قرآن مجید میں سورۃ یونس آیت نمبر 41 سے ہی آج کا آغاز ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ یونس، جس سورت کو ہم نے جانا ہے، یہ سورۃ یونس ایک مکی صورت ہے، اور مکہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں یہ خصوصیت موجود ہوتی ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی توحید پہ، آخرت کے موضوع پہ اور وعظ و نصیحت پہ مشتمل ہوتی ہیں، اور بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کائنات کو بنانے والا وہ اکیلا ہے، اور اس کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، دن اور رات کا بدلنا، سورج اور چاند کا چلنا، ستاروں کا نظام، اکیلا تدبیر کر رہا ہے، چلا رہا ہے اس پورے نظام کو۔ یہ تمام موضوعات مکی صورتوں میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اس صورت میں بھی اس کے متعلق بہت تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے توحید کے تمام پہلو سے کفار مکہ کو سمجھایا، اور قیامت تک آنے والے کافروں کو تمام کو جو ہے اس میں تنبیہ کی گئی ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، آپ انہیں ساری باتیں بتا رہے ہیں اور یہ پھر بھی مان نہیں رہے ہیں، فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، فرما دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ تم میرے اعمال کے مسئول نہیں ہو اور میں تمہارے اعمال کا ذمہ دار اور مسئول نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اعمال کا حساب اسی کو دینا ہے۔ انتم بریئون مما اعمل، تم بری ہو ان تمام اعمال سے جو میں کر رہا ہوں، وانا بریء مما تعملون، اور میں بری ہوں ان تمام اعمال سے جو تم کر رہے ہو۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہے یا کسی نے اس سورت کو تھوڑا سا غور کیا ہے، جس کو ہم سورت کافرون کہتے ہیں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو علی الاعلان کہا ہے کہ تمہارا راستہ الگ ہے اور ہمارا راستہ الگ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون ومنہم من یستمعون الیک، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کے بیٹھتے ہیں، کان لگاتے ہیں، آپ کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دل صاف نہیں ہوتا، عمل کرنے کی، سمجھنے کی نیت سے نہیں آتے، بلکہ ان کی نیت کا مقصد تو یہی ہوتا ہے چلیں دیکھیں کیا کہہ رہا ہے۔ اَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا يَعْقِلُونَ، اللہ نے فرمایا کہ آپ ان بہروں کو کیسے سنائیں، ان کو تو کوئی عقل ہی نہیں ہے۔ اَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ ان بہروں کو سنا رہے ہیں، وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی یہ سمجھنا جیسے جانور کے سامنے آپ جو مرضی پڑھ دو، اس کو کیا پتہ آپ کیا پڑھ رہے ہو۔ تو ان لوگوں کی مثال اس بہرے لوگوں کی طرح ہے
جن کے سامنے جو مرضی پڑھ دیا جائے انہیں کچھ اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کافروں کی مثال وہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے کہ نقطے کی جگہ پہ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، وگرنہ اس نقطے پہ نقطہ لگتا ہے اور پھر دل پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس دل کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز یہاں پہ ہے کہ جب انسان کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو پھر خواہ نبی کی زبان سے بھی سن رہا ہو، کوئی اہتمام یا کوئی اس کے اندر چیز اجاگر نہیں ہوتی ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو بہرے ہو چکے ہیں، دلوں پہ مہر لگ چکی ہے اور یہ لوگ کچھ نہیں سمجھتے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کے طرز عمل کو، آپ کے طریقہ کار کو دیکھتے ہیں۔ يَنظُرُ إِلَيْكَ یعنی آپ کو دیکھتے رہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ ان اندھوں کو ہدایت دے سکتے ہیں اگرچہ یہ نہ دیکھتے ہوں؟ اچھا ایک بات یہاں پہ ذہن رکھ لیجئے، قرآن مجید کی جو مکی آیات ہوتی ہیں ان میں بلاغت کے کچھ انداز ہوتے ہیں۔ یعنی اب ہمارے سامنے بڑی عجیب سی ایک اچنبے سی بات سی ہو رہی ہے کہ آپ ان بہروں کو سنائیں اگرچہ یہ عقل نہ رکھتے ہوں، آپ ان اندھوں کو دکھائیں اگرچہ یہ نہ دیکھتے ہوں۔ ظاہر ہے کہ بہرا وہی ہوتا جو نہیں دیکھتا، چاہے گونگا وہی ہوتا جو نہیں سنتا۔ یہ ایک انداز ہے، ایک انوکھا، ایک بات کو تھوڑا سا بڑا کرنے کے لیے کہ ان سننے والوں کو جو سنتے ہیں ان بہروں کو اب کیا سنائیں گے جب یہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور ان اندھوں کو اب کیا دکھائیں گے جب یہ راستہ دیکھ کے چلنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ تو کلام کا مفہوم یہ ہے۔ حیرت ہے آپ پہ، آپ ان اندھوں کو کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ یہ تو کچھ دیکھنا نہیں چاہتے، آپ کو تکتے رہتے ہیں، ٹکٹکی آپ کی طرف لگاتے ہیں، لیکن یہ اندھے ہوتے ہیں، ہدایت لینے کے لیے نہیں دیکھتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ مت سمجھیں کہ اللہ نے ان کو اندھا اور بہرا کیا ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ لوگوں پہ کوئی ظلم نہیں کرتا۔ اور یہاں بولا شیئا، نکرہ، یاد رکھ لیں کہ اسم میں ایک نکرہ ہوتا ہے اور ایک معرفہ ہوتا ہے، ایک کامن نون ہوتا ہے اور ایک پراپر نون ہوتا ہے۔ جو کامن نون نکرہ ہوتا ہے جب نفی میں آ جائے، جملہ نفی میں آ جائے تو اس میں شدت نکارہ ہوتا ہے، یعنی انتہائی زیادہ۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے، اگرچہ لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا لوگوں پر شیئن، کچھ بھی، شیئن کوئی چیز بھی، لیکن مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پہ تھوڑا سے تھوڑا، ذرہ سے ذرہ بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ شیئن تھوڑی سی ادنا سے ادنا چیز بھی اللہ تعالیٰ لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ خود ہی اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہے کہ ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے جہنم والا ان کو بنا دیا۔ اللہ نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے لیے راستہ خود چنا ہے، اور اس راستے کو چن کر وہ لوگ خود اپنے آپ کو جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور قیامت والے دن جس دن اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، اس دن ایسا محسوس ہوگا كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، گویا کہ نہیں ٹھہرے ہیں، إِلَّا سَاعَةً، مگر ایک تھوڑی سی گھڑی، ایک تھوڑا سا وقت، من النہار، دن سے، یتعارفون بینہم، جس ٹائم پہ انسان تھوڑے سے وقت میں آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کرتا ہے۔ انسان کہیں تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو آپس میں ٹھہر کے پوچھتے ہیں تمہارا کیا نام ہے، کہاں سے ہو، کدھر سے ہو، ایک آپس میں تعارف ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جس دن قیامت والے دن سب کو اٹھائے گا نا، آج دنیا میں سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ کے لیے یہاں پہ رہ رہے ہیں اور اپنے لیے جو ہے ہزاروں سالوں کی زندگی کا بندوبست کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ ایک مثال بڑی مشہور تھی کہ ایک انسان کی عمر جو ہے وہ
کوئی 80 سال کے قریب عمر تھی اور وہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اور وہ آگے سے کسی سے ڈیل کر رہا تھا 50 سال اور 100 سال کے بزنس کے ٹھیکے لینے کی، اور اس کی عمر جو ہے وہ 80 یا 90 سال کے قریب تھی۔ تو انسان سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ رہوں گا، نہیں، قیامت والے دن جب جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ دنیا میں جو ہم ٹھہرے الا ساعتن، ساعتن بھی ایک ٹائم کے تھوڑے سے لمحے کو کہا جاتا ہے جس کی کوئی حد بندی نہیں ہے کہ کتنا ٹائم، بس تھوڑا سا ٹائم ہر سیاق و سباق میں اس کو متعین کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ من النہار آ رہا ہے، دن کے وقت میں سے تھوڑا سا۔ اب دن کے اندر جو ہم 24 گھنٹے بنائے ہوئے ہیں ان کو عربی میں ساعہ بولا جاتا ہے، 1 گھنٹے کو، یعنی اب یہاں پہ گھنٹہ تو مراد نہیں ہے جو آج کل ہم 60 منٹ کا بولتے ہیں، لیکن یہاں سے تھوڑا سا ٹائم مراد ہے، الا ساعۃ من النہار، مگر دن کا تھوڑا سا حصہ، اتنا سا حصہ کہ جس میں لوگ آپس میں ایک دوسرے کا تعارف کیا کرتے ہیں۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اللہ نے فرمایا تحقیق خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ، الذین کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا تھا، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا تھا وہ خسارے میں پڑ گئے۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ لوگ ہدایت پہ چلنے والے نہیں تھے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات قیامت والے دن اللہ کی ملاقات پہ ایمان نہ لاتے رہے، فرمایا وہ خسارے میں پڑ گئے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اور اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو ان کا بعض انجام دکھا دیں، بعض الَّذِي نَعِدُهُمْ، اگر ہم آپ کو دکھا دیں جو ہم نے ان سے وعدے کر رکھے ہیں کہ تمہارا انجام یہ ہونا ہے، اگر ہم اس کو ہم تھوڑا سا آپ کو دکھا بھی دیں، بعض الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو اپنے پاس وفات پر کے آپ کو اپنے پاس بلا لیں، آپ کو وفات دے دیں، تو آپ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ان کا لوٹنا ہر صورت میں ہماری طرف ہی ہے۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ، پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے ان تمام چیزوں پر جو یہ کر رہے ہیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ درمیان میں اپنے نبی کو تسلیاں بھی دیتے ہیں۔ فرمایا اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کو ان کے ساتھ جو ہمارا انجام کے وعدے ہیں وہ ہم آپ کو کچھ دکھا بھی سکتے ہیں، اگر دکھا دیں یا آپ کو اپنے پاس بلا لیں تو دونوں صورتوں میں آپ وہاں آ کے ان سب کا انجام دیکھ لیں گے۔ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ان کا لوٹنا ہماری طرف ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ خوب پوری طرح جانتا ہے، گواہ ہے اس بات پہ جو یہ اعمال کرتے رہے ہیں۔ اور فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولِ، اللہ نے فرمایا ہر امت کی طرف ایک رسول ہے، ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا گیا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولِ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب رسول آ جاتا ہے تو قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ، پھر فیصلہ کیا جاتا ہے انصاف کے ساتھ اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی پکڑ نہیں کرتا جب تک کہ اللہ حجت قائم نہیں کر لیتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ کسی قوم پہ عذاب نازل نہیں کرتا جب تک کہ اس قوم پہ اپنے رسول بھیج کے اپنی حجت قائم نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولِ، ہر امت کی طرف کوئی نہ کوئی پیغام پہنچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک فترت کا زمانہ تھا، بڑے عرصے سے رسول نہیں آیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس علاقے میں کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ دوسری طرف جو شام کے علاقے تھے اور ان اوپر کے علاقوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی پرچار ہو چکی تھی، لوگ عیسائی تھے اور عیسائیوں کے اندر ایک پوری کی پوری حکومت تھی عیسائیوں کی، جسے جو ہے روم کہا جاتا تھا۔ روم پورا کا پورا جو ہے وہ نصارہ تھا، جبکہ اس علاقے میں جسے فترت کہا جاتا تھا اگرچہ دور تھا لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کے بقیہ جات اب بھی ان لوگوں میں موجود تھے۔
اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی توحید اور وہ دعوت کے پیغام اب بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس امت میں اور اہل قریش میں اور مکہ والوں میں چل رہے تھے۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب اللہ کا رسول آ جاتا ہے تو اب فیصلہ ہونا ہے انصاف کے ساتھ اور کسی پہ ظلم نہیں کیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہونا ہے، یعنی قیامت کا وہ وعدہ، عذاب کے آ جانے کا وہ وعدہ کب پورا ہوتا ہے۔ ان کافروں کا ہمیشہ یہ اعتراض رہا ہے کہ وعدہ کب پورا ہونا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو ان کا کہتے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ یہ جو آیت ابھی شروع کر رہے ہیں، یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی عظیم چیز بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کے اعتراضات پہ پریشان نہ ہوں۔ قل، آپ فرما دیجئے، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، آپ بتا دیجئے، قل لا املک، نہیں میں مالک ہوں، لنفسی، اپنے آپ کے لیے، ضرا یا پھر نکرہ ہے، کسی طرح کے نقصان کا، ولا نفعا یا کسی طرح کے فائدے کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ نے چاہا۔ یعنی مجھے بھی جو فائدہ ہونا ہے، مجھے بھی جو نقصان ہونا ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے۔ اتنا کافی ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ اور مقام ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ اللہ کی صفات محمد میں آ گئی ہیں، کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، وہ کر سکتے ہیں، یہ کرتے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ قیامت والے دن جو سفارش ہونی ہے وہ بھی اللہ کی اجازت سے ہے۔ آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں نا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی نہیں ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کر سکے گا مگر اللہ کی اجازت سے۔ اور سفارش بھی ان لوگوں کے بارے میں ہوگی جن کے بارے میں اللہ اجازت دے دا، ولا یشفعون الا لمن ارتضی، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں کے بارے میں اللہ اجازت دے گا ان کے بارے میں سفارش کر سکیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام، اپنے مرتبے میں بہت بڑے ہیں۔ اللہ نے اپنے لیے رب العالمین بنایا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ لیکن اللہ کی صفات، مشکل کشا، حاجت روا اور بگڑی بنانا، قیامت والدن سفارش کرنا، یہ کرنا، یہ معاملات سب اللہ کے اختیار میں، اللہ جو چاہے گا۔ یہاں اس آیت میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے برملا کہہ کے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، فرمایا میں اپنے لیے بھی نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں۔ اور آپ لوگوں نے پیچھے وہ آیت پڑھی ہوگی، ہم سورۃ آل عمران میں شاید پڑھ کے آئے ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد میں زخمی ہو گئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ان کافروں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی تھی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ انہیں چاہے تو ہدایت دے دے اور اللہ انہیں چاہے تو انہیں ہلاک کر دے، یہ اللہ کے پاس ہے، آپ کے پاس اختیار نہیں ہے۔ لیس لک من الامر شیء او یعذبہم او یتوب علیہم، تو اس لیے اگر میرے بھائی یہ اس کا نام نہ ہی گستاخی ہے، نہ ہی اس کا نام کوئی برائی ہے، نہ ہی اس کا نام نبی سے نعوذ باللہ جو لوگ کہتے ہیں ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم نبی کے فلاں ہیں، ایسے لوگوں پہ حیران ہیں کہ نبی کی احادیث کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے اور نبی کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرتے ہیں۔
دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہوتی ہے. لفظ محبت میں پاکیزگی ہے، لفظ عشق میں پاکیزگی نہیں ہے. لفظ ایسا ہے، کوئی انسان اپنی ماں یا بہن کو نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کا عاشق ہوں، نہیں، بلکہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی ماں اور بہن سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں. تو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت ہوتی ہے. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. یہ جو دنیا بھر میں ایک چرچا رچایا ہوا ہے، عشق رسول عشق رسول عشق رسول، اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ لفظ کہاں سے نکالا ہے؟ وہ میرے بھائی، اللہ کے لیے قرآن اور حدیث کی آیات ہمارے سامنے ہیں، دلائل ہمارے سامنے ہیں. کوئی ایک آیت لا کے دے دو کہ جس میں مفہوم میں، اب عشق لفظ تو عربی کا ہے نا، عربی سے اردو میں آیا ہے نا. اردو کا لفظ تو عین شین قاف نہیں ہے نا، اس کا روٹ ورڈ ہے، حروف اصلی ہیں عین شین قاف. عاشقہ، یہ عاشقو، عاشق اور معشوق، اسم فاعل اور اسم مفعول بن رہا ہے. عربی کا لفظ ہے، کہیں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، کہیں سنت میں استعمال ہوا ہے. تو جس لفظ کو اللہ نے استعمال نہیں کیا، جس لفظ کو اللہ کے رسول نے استعمال نہیں کیا، آج کل کا مسلمان سمجھتا ہے کہ میں نہ جانے کتنے محبت کے جو ہے وہ کتنے بھی درجات آگے سے آگے بڑھ رہا ہوں. یاد رکھیں، دین جس کو اللہ یا اللہ کے رسول نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جب تک کہ ہم وہ چیزیں نہ کر لیں جو اللہ نے بتائی ہیں یا اللہ کے رسول نے بتائی ہیں. اس لیے یاد رکھ لیں کہ نبی کے لیے محبت کا لفظ استعمال کرنا ہے، اللہ کے لیے محبت کا لفظ استعمال کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب فی اللہ وابغض فی اللہ فقد استکمل الایمان. جو اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے، اللہ کی خاطر بغض کرتا ہے، اس نے اپنے ایمان کو پورا کر لیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو. اچھا، محبت تو اللہ نے استعمال کیا ہے نا. کبھی کوئی انسان کہہ سکتا ہے میں اللہ کا عاشق ہوں؟ کیوں نہیں کہتے بھائی؟ اللہ سے عشق کیوں نہیں لفظ بولا جاتا؟ کیا صرف نبی کے ساتھ عشق رسول لفظ آتا ہے؟ اس لفظ میں پاکیزگی نہیں ہے. میں محب رسول ہوں، میں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنی چاہیے. الفاظ استعمال یہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے مرتبہ دیا ہے اس مرتبے میں رکھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اس مرتبے سے بڑھ کر آگے لے کے جانا یہ شان نہیں ہے، یہ گستاخی ہے. اس لیے اللہ کے لیے قرآن مجید کی اس طرح کی آیات کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے. اب اس قل سے لوگ جو ہے وہ نعوذ باللہ دھوکہ کھا لیتے ہیں اور جواب دیتے ہیں جی اللہ نے کہا ہے نا تو کہہ دے، یعنی تو ہے نہیں لیکن تو کہہ دے. اللہ تعالیٰ خود اس لیے کہلاتا ہے تاکہ بات پکی ہو جائے. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں مالک نہیں ہوں اپنے آپ کے لیے کسی بھی ضرر کا، کسی بھی نفع کا، مگر جو اللہ نے چاہا. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ. ہر ایک امت کا اپنا ایک وقت مقرر ہے. اذا جاء اجلہم، جب وقت مقرر آتا ہے پھر کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوتا. فلا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، نہ ہی اس وقت سے آگے ہو سکتے ہیں اور نہ ہی اس وقت سے پیچھے ہو سکتے ہیں. بتانا یہ ہے کہ اس کافروں کا، ان کا وقت جو ہے وہ بھی عذاب کا وقت مقرر ہے. فرمایا میں آپ تمہارے لیے کسی نفع یا نقصان کا، میں تو اپنے لیے بھی مالک نہیں ہوں، میں تمہارے لیے کیا تمہیں عذاب دے سکتا ہوں. پیچھے کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ. فرمایا نہیں، آپ اپنے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں، ان کو بتا دیں تمہارا وقت مقرر ہے. جب وقت مقرر آتا ہے
تو پھر اس سے ایک لمحہ بھی، ایک گھڑی بھی آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ۔ فرمایا بتاؤ ذرا، اگر اللہ کا عذاب تمہارے پاس رات کو آ جائے یا دن کو آ جائے، ماذا يستعجل منه المجرمون، تو فرمائے مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں، یہ اس کو جو ہے وہ جس کو جلدی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی عذاب دن یا رات کو آ سکتا ہے۔ ماذا يستعجل، یہ کیا جلدی مانگ رہے ہیں مجرم اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمارے پہ فوری آ جائے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، پوچھتے ہیں وعدہ پورا کب ہوگا؟ فرمایا آپ پریشان نہ ہو، ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ، پھر جب تمہارے پہ عذاب واقع ہوتا ہے پھر فوری ایمان لاتے ہیں، پھر فوری کرتے ہیں۔ الْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ، اللہ تعالیٰ کہے گا ابھی ایمان لا رہے ہو، الآن، لیکن اس وقت کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت کا ایمان لے کے آنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب انسان اللہ کے عذاب کو دیکھ لیتا ہے، جب انسان موت کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے توبہ نہیں قبول ہوتی ہے۔ وقت کنتم بہ تستعجلون، فرمایا اس کا عذاب کا تو تم پہلے سے مانگ رہے تھے، جب عذاب آئے گا تو پھر فرمایا ان کے ساتھ ایسا حشر ہوتا ہے۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر ظالموں سے کے لیے کہا جاتا ہے ذوقوا عذاب الخلد، پھر ان ظالموں سے جو ظلم کرتے رہے دنیا میں، اور سب سے بڑا ظلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ دیکھیں ظلم کیا ہوتا ہے، عربی میں ظلم کہا جاتا ہے وضع الشیء علی غیر محلہ، جو کسی چیز کی اوریجنل جگہ ہوتی ہے نا اس کو جگہ سے چینج کر کے دوسری جگہ کر دینا، یہ ظلم ہوتا ہے۔ انسان جوتی ہے زمین پاؤں کی بجائے سر پہ رکھ لیتا ہے، جو چیز انسان نے چہرے پہ لگانی اس کو پاؤں میں ڈال دیتا ہے، تو یہ ظلم ہے عام زندگیوں میں۔ اسی طرح جو عبادت اللہ کے لیے کرنی ہے وہ دوسروں کے لیے کر رہا ہوتا ہے تو ظلم ہوتا ہے۔ وضع الشیء علی غیر محلہ، ان ظالموں سے کہا جائے گا چکھو اس عذاب کو، اور وہ عذاب ہمیشگی والا ہوگا، عذاب الخلد، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون۔ اللہ نے فرمایا نہیں تمہیں بدلہ دیا جاتا۔ حل کے بعد جب الا آ جاتا ہے تو حل کا لفظی معنی تو ہوتا ہے کیا، کیسے، لیکن جب آگے الا آ رہا ہوتا ہے تو اس حل کا معنی نفی ہوتا ہے، نہیں تمہیں بدلہ دیا جا رہا، حل تجزون الا بما کنتم تکسبون، مگر جو تم کماتے رہے، جو تمہارے اعمال تھے ان کا بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے استنباء کرتے ہیں۔ استنباء یستنبئ، استنباء نبأ ان کا پوچھنا، نبأ ان کہتے ہیں خبر، عربی میں جو نیوز چلتی ہے انہیں بولا جاتا ہے اخبار، اور ہمارے پاس بھی جو نیوز پیپر آتا ہے اس کو بھی ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں اخبار۔ اسی سے نبی بولا جاتا ہے کیونکہ وہ خبریں بتانے والا ہے۔ اور وہ یستنبئونک، آپ سے جو ہے وہ پوچھتے ہیں، آپ سے معلومات لیتے ہیں، احقن، کیا یہی حق ہے؟ قل، فرما دیجئے، ای وربی، ای حرف قسم ہے، قسم ہے میرے رب کی، ای وربی انہو لحق، یقیناً بے شک یہی حق ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اللہ کا حکم پورا نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب تم پہ آ کے رہے گا، تم اللہ کے عذاب کو ٹال نہیں سکتے ہو، تم پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہو، اس لیے اللہ کے حکم کو مان لو۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، ولو، فرمایا اللہ تعالیٰ نے قیامت والدین حالات یہ ہوں گے، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ، اور اگر ہو، وَلَوْ أَنَّ، لو کا معنی اگر ہوتا ہے، اور اگر یہ ہو، لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، اگر ہو ہر جان کے لیے، ہر جان کی صفت ہے ظلمت، ہر وہ جان جس نے اپنے پہ ظلم کیا ہے، جس جان نے گنہگار بن کے اللہ کے پاس آیا ہے، اگر ہر اس جان کے لیے ہو جائے، لام یہ ملکیت کے لیے ہے،
اس کی ملکیت میں آ جائے ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے۔ اگر ہر ایک گنہگار اور ظالم کے پاس دنیا کا سب کچھ ہو جائے لفتدت بھی، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ اس سب کچھ کو فدیے میں دے دے۔ لیکن اللہ کے ہاں کوئی فدیہ نہیں چلے گا، مال و دولت دنیا کی کوئی چیز فدیے میں نہیں چلے گی۔ لفتدت بھی وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور قیامت والے دن یہ اپنی شرمندگی کو چھپائیں گے، ہائے افسوس ہم نے ہی برا کیا۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب عذاب کو دیکھیں گے، جب عذاب کو دیکھیں گے اس وقت یہ شرمندگی کو چھپا رہے ہوں گے، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان پورے انصاف کے ساتھ۔ عربی میں جب کسی بات کو پختہ کرنا ہوتا ہے نا، پکا کرنا ہوتا ہے، تو وہ چیز مستقبل میں فیوچر میں ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے ورب استعمال پاسٹ اور ماضی کا کیا جاتا ہے۔ تو قضیہ، یہاں پہ قضیہ ورب ہے جس کا یعنی لفظی معنی ہے فیصلہ کر دیا گیا گزرے ہوئے پاسٹ کے زمانے میں، لیکن یہاں پہ چونکہ قیامت کی بات چل رہی ہے اور یقیناً اس بات کا پورا ہونا ہے، تو یہ نہیں کہ یقضا بینہم بالقسط، یہ نہیں بولا گیا فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ۔ اب چونکہ وہ بات اتنی پکی ہے، ایسے ہے جیسے کہ پیچھے وہ بات گزر چکی ہے، اب پیچھے چیز بدلی ہوئی کو تو نہیں نا چینج کیا جا سکتا ہے، تو اتنی پکی بات ہے قیامت والے دن بھی ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کو عربی میں بلاغت میں بولتے ہیں تنوع، تنوع بات کے اندر رنگ بھرنا۔ قُضِيَ فعل ماضی اور لا یظلمون فعل مضارع، نہیں ظلم کیا جائے گا اور پیچھے فیصلہ کر دیا گیا، لیکن دونوں کا معنی سیم ہے کہ فیصلہ کیا جائے گا انصاف کے ساتھ اور کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ قیامت والے دن جب یہ مجرم اللہ کے سامنے جائیں گے، اس وقت فرمایا اگر ان کے لیے دنیا کا سب کچھ ہو ان کے پاس تو ہر ایک اپنے بدلے میں اس کو فدیہ میں دے گا، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ لو جہاں پہ آتا ہے کہ لو اگر ایسا ہوا تو اگر یہ ہوا تو ہو جائے گا، اس کا مطلب نہیں فدیے میں دے سکتے اور نہیں ہے ان کے پاس ہوگا زمین کے بقدر کچھ بھی۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا اے لوگو خبردار اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق، خبردار اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے ہیں، اکثر ان کے نہیں سمجھتے ہیں۔ هو یحیی و یمیت، وہ اللہ ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اس آیت پہ غور کیجئے گا، یہ آیت سورت یونس کی آیت نمبر 57 ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے، اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، خطاب ہے چاہے کوئی مسلمان ہے چاہے کوئی کافر ہے، سب لوگوں کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ نہیں ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس آ گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے واضح و نصیحت کرنے والی چیز آ چکی ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں ان کی بھی شفا آ گئی ہے، جتنی بھی سینوں کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں ان کی شفا آ گئی ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، وَهُدًى، اور ہدایت آ گئی ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ،
اور ایمان والوں کے لیے رحمت آ گئی ہے۔ اب اس میں کتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں؟ نمبر 1 موعظہ، نمبر 2 شفا، نمبر 3 ہدایت، اور نمبر 3 رحمت۔ اے لوگو تمہارے پاس واعظ و نصیحت کی چیز آ گئی ہے، تمہارے پاس شفا آ گئی ہے، تمہارے پاس ہدایت آ گئی ہے، تمہارے پاس رحمت آ گئی ہے۔ ان تمام چیزوں سے کیا مراد ہے؟ تمام مفسرین اس بات پہ ہیں کہ ان تمام چیزوں سے مراد اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین اسلام ہے، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ سب چیزیں پہ شامل ہے جو یعنی اللہ نے دیا ہے، قرآن کی صورت میں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، دین اسلام کی صورت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں۔ یہ الفاظ اگرچہ مختلف ہیں لیکن گویا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موعظہ بھی ہے، شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اب یہاں پہ تو رحمت ایمان والوں کے لیے ہے، اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، بس اللہ کے اس فضل پہ اور اللہ تعالیٰ کی اس رحمت پہ، اس پہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس اسی پر چاہیے کہ خوش ہوں۔ انسان کہتا ہے نا میرے پاس گاڑی آ گئی بڑا خوش ہو جاتا ہے، انسان کہتا ہے میرے پاس بنگلہ آ گیا بڑا خوش ہو گیا، میری زندگی کی تمنا تھی وہ میرے پاس پوری ہوگی، آج میں بڑا خوش ہوں، آج میں نے جو ہے وہ بڑی چیز لے لی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ ہے اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اسی پہ خوش ہونا چاہیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس چیز کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ ہوا یہ، اب یہاں میں ہوا کا معنی یہ کر رہا ہوں، یعنی جو پیچھے اللہ کا فضل آیا ہے، اللہ کی رحمت آئی ہے، یہ اسی پہ خوش ہونا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے جو لوگ جمع کرتے ہیں مال و دولت کی صورت میں، اس سب کچھ سے یہ بہتر ہے۔ اب یہاں پہ ہوا کو جو میں نے یہ کا معنی کیا ہے، اور یہ میں نے پیچھے پہ کئی دفعہ بتایا ہے کہ قریب والی چیز کو بڑا کرنے کے لیے، عظمت دینے کے لیے، اس سامنے کی چیز کے اوپر غائب کی ضمیر بول دی جاتی ہے یا دور کا اشارہ کیا جاتا ہے اس چیز کو بڑا کرنے کے لیے، عظمت دینے کے لیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، وہ یہ چیز زیادہ بہتر ہے ان تمام چیزوں کو جن کو لوگ جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا اس آیت میں کہیں ایسا نکلتا ہے کہ ہم ڈھول ڈھمکا کریں، ہم بازاروں میں جلوس نکالیں، ہم جو ہیں وہ تماشے کریں؟ کہاں اس آیت سے کہیں نکلتا ہے؟ 12 ربیع الاول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے یا وفات کا دن ہے؟ مورخین نے اس کو یہی دن لایا ہے، اور ایک طبقہ ہم میں سے اس 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتا ہے، گھروں میں جو ہے وہ تماشے کیے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں ہم عید منا رہے ہیں۔ اچھا، اس دن جو لوگ دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں، جو ان کے اپنی طرف سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے علماء ہیں، دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں، اس کے پاس بڑی دلیلوں میں سے دلیل ہوتی ہے، قرآن میں بھی موجود ہے خوشی کا۔ کہاں پہ ہے؟ جاؤ جا کے سورت یونس کی آیت نمبر جو ہے 58 کو دیکھ لو، اللہ نے کہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا فبذلک فلیفرحوا، پس اسی پہ خوشی مناؤ، اسی پہ عید بناؤ، اسی پہ جلوس نکالو، اسی پہ یہ کرو وہ کرو۔ سب کی جڑ یہاں سے بنا رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں تو اس وقت کے لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بچہ جو آج پیدا ہو رہا ہے یہ آج سے
40 سال بعد جا کے اس امت کا نبی بننا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسی کرامات تھی، ایسی عظمت کی چیزیں تھیں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اور اس دور میں لکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن یاد رکھا، جو ابھی لوگوں کو نہیں پتا تھا، اس لیے پیدائش کا 12 ربیع الاول کو ہونا، یہ اس میں اختلاف موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا 12 ربیع الاول کو ہے، کچھ لوگوں نے کہا 9 ربیع الاول کو ہے، کچھ لوگوں نے کہا رمضان میں ہے، کچھ لوگوں نے کہا محرم میں ہے۔ بہت سارے سیرت نگاروں کے ہاں اقوال موجود ہیں، کیونکہ اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت لوگوں نے اس بات کو نوٹ نہیں کیا تھا، یا اس چیز کو بڑی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، فلاں تاریخ فلاں تاریخ فلاں تاریخ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے کہ آپ سوموار کا، منڈے کا جو روزہ رکھتے ہیں، اس کے کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ میں منڈے کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا۔ اگر ابھی ہم اس کو حساب کتاب میں لے کے آئیں، آج تو ہم لاکھوں سال آگے بھی اور لاکھوں سال پیچھے بھی جا کے تاریخ اور دنوں کو میچ کر سکتے ہیں آپس میں، اتنا جو ہے وہ میتھ میں آگے جو ہے اعداد و شمار میں جا چکے ہیں۔ تو اس میں اگر تحقیق کی گئی ہے، قاضی سلمان رحمہ اللہ نے اپنی کتاب رحمت للعالمین میں پوری تحقیق کر کے اس بات کو راجح قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی ہے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ موجود تھے جو آپ کے اشارے پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ ان صحابہ میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، 10 مبشرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات، ازواج مطہرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یہ سب موجود تھے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، فرماتی ہیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صرن لیالیا، لوگوں آج کے دن میرے اوپر مصیبت کی وہ پہاڑ ٹوٹ گئے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ دنوں پہ ڈال دیے جاتے تو دن اپنی روشنی ختم کر دیتے اور اندھیری راتیں ہو جاتی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، جس نے کہا محمد کو موت آ گئی میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا اور قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، شروع میں خطبہ دیا، الا من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، لوگو سن لو جو اللہ کی عبادت کیا کرتا ہے، اللہ زندہ ہے، قائم دائم ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ومن کان یعبد محمدا، اور جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد کو موت آ گئی ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ یہ آیت کی تلاوت فرماتے ہیں کہ محمد تمہارے میں سے ہی ہیں، ایک اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی رسول آئے، اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بدل جاؤ گے؟ اور اگر بدل جاؤ گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرو گے۔ یہ آیت تلاوت ہوتی ہے تو عمر فرماتے ہیں مجھے ایسے لگا جیسے یہ آیت آج نازل ہو رہی ہے۔ اپنی تلوار پھینکی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سننے کے لیے بیٹھ گئے۔ تو اس دن صحابہ غمگین، غم سے نڈھال تھے۔ اس دن کو یاد رکھا گیا کہ وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ آج کا مسلمان افسوس کہ یہ کہتا ہے کہ ہم 12 ربیع الاول کو جشن منائیں گے، اور پھر دلیلیں، انسان اپنے دماغ میں جب کوئی ٹیڑھ پن بٹھا لیتا ہے، الٹا نقطہ بٹھا لیتا ہے، پھر اس کو ہر چیز اپنی طرف جاتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اچھا، ان دلائل میں سے یہ ایک دلیل ہے۔ اب ذرا یہ بتائیے، ان آیات میں اللہ کے لیے انصاف سے پڑھیے، کیا یہ آیات یہ معنی دے رہی ہیں کہ آپ کو 12 ربیع الاول کے دن جلوس نکالنا چاہیے؟ کیا خوشی کا معنی یہ ہے؟ افسوس ہے ایسے لوگوں پہ کہ 12 ربیع الاول کو لکڑی سے گنبد بنائیں گے، لکڑی سے مدینہ کا نقشہ بنائیں گے،
اور 12 ربیع الاول کے بعد اسی لکڑی کو توڑ توڑ کے اپنے پاؤں میں پھینکیں گے، اسی لکڑی کو توڑ کے پھر جا کے جلائیں گے اور جلوس میں نکل رہے ہوں گے، اور کوئی لحاظ نہیں ہے نماز کا۔ جو نبی کی میلاد منانا چاہتا ہے نا، نبی کی میلاد منانا چاہتا ہے نا میرے بھائی اور میری بہن، تو آئیے نبی کی میلاد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر منڈے کا روزہ رکھتے تھے اور کہتے تھے اس دن میں پیدا ہوا ہوں۔ اگر نبی کی سنت پہ چلنا ہے تو یہ دین ہے، اس بھنگڑے ڈالنے کا نام اور اس جلوس سے نکالنے کا نام کوئی مذہب اور دین نہیں ہوتا۔ اور یہ آیت فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، جس کو ان کے مولوی حضرات اپنے سپیکروں میں کھڑے ہو کے بار بار رٹا لگا رہے ہوتے ہیں، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہاں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا سب کچھ پیچھے اللہ نے ذکر کیا ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اللہ کے فضل کو، جو اللہ نے قرآن کی صورت میں، جو اللہ نے دین کی صورت میں، جو اللہ تعالیٰ نے نبی کی صورت میں، تمام چیزوں کی صورت میں جو اللہ نے فضل کیا ہے اس پہ خوش ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جلوس نکالو خوشی کے لیے، یعنی اس کو بڑا سمجھو، اس کو اہمیت دو۔ یہ سب کچھ اس سے بہتر ہے جو تم مال و دولت جمع کر کے رکھ رہے ہو۔ اس سے بڑا فضل یہ کہ اللہ نے مسلمان بنایا ہے، اللہ نے مسلمان بنایا ہے، یہ سب سے بڑا فضل ہے۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ اس آیت کا مفہوم میلاد کی دلیلیں قرآن مجید سے نکالنے کے لیے، اچھا عجیب بات ہے کہ پہلے میلاد ہوتا تھا وہ والا جی 12 ربیع کو منانا ہے، اب کیا ہو گیا ہے کچھ عرصے سے کہ آپ جب بھی کوئی جلسہ رکھے، جب جی ہم میلاد منا رہے ہیں، سال میں کبھی بھی کسی دن بھی جی ہم میلاد منا رہے ہیں، کہاں سے دین کا یہ ثبوت ہے؟ اور ایسی نعتیں، ایسا کچھ اپنی طرف سے من گھڑت بنا لیا ہوا ہے۔ دیکھیں انسان اپنی طرف سے کہہ کہ میں نبی کی تعریف کر رہا ہوں اور ایسے کلمات بولنا جن میں کچھ ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں کہ احد اور احمد میں فرق صرف میم کا ہے، اسی میم کو ہٹا دیا تو زمین پہ جو احمد ہے آسمان پہ وہی احد ہے۔ یہ نبی کی تعریفیں نہیں ہیں، یہ نبی کی توہین ہے، یہ نبی کی یہ گستاخی رسول ہے جو اس طرح کی نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسے اچھا پھر عجیب بات یہ ہے کہ نعت ہے نبی کی، تعریف نبی کی کرنی ہے اور اس کو طرز دینے کے لیے جا کے سانگ اور گانے سنیں گے اور اس گانے کی لے پہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہوں گے۔ کیا چیز ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی نبی کی تعریف کے لیے وہ چیز بنا رہے ہیں جس کو نبی نے برا کہا ہے، جس کو گناہ کہا رہا ہوتا ہے، اس سے جو ہے نعتیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی کی تعریف میں بڑا سے بڑا اگر کوئی تحفہ دے سکتا ہے، کوئی ہدیہ نبی کو دے سکتا ہے تو وہ نبی کا بتائے ہوئے الفاظ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے ان آیات کا سورۃ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58 سے میلادوں کی دلیلیں نکالنا، عید میلاد کی دلیلیں نکالنا، نہ ہی یہاں پہ کوئی 12 ربیع الاول کا ذکر ہے، نہ ہی یہاں پہ کوئی نبی کی میلاد کا ذکر ہے۔ اچھا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا مان لیا، خوشی مناؤ، تو یہاں خوشی 12 ربیع الاول کو منانے کا کہاں پہ ذکر ہے؟ پھر اگر یہ کہا جاتا ہے نا 12 ربیع الاول کو کہاں ذکر ہے، تو آگے سے پتہ ہے جواب کیا ہوتا ہے؟ جواب کہتے ہیں کہ چلو یار 12 ربیع الاول تم جب چاہو تم منا لو، تو پھر تم کیوں 12 ربیع الاول کو منا رہے ہو؟ پھر آگے سے جواب دیتے ہیں کہ جی تم اگر 9 ربیع الاول کو سمجھو 9 ربیع الاول کو منا لو۔ تو بھائی ہم تو وہ منائیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی من گھڑت جھوٹی روایات جمع کی ہوئی ہیں، جھوٹ بولا ہوا ہے، جھوٹ ہے، من گھڑت روایات جمع کی ہوئی ہیں، اور جس نے میرا میلاد منایا اس کو یہ ہوگا، جس نے میرا میلاد منایا یہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ چیزیں
جہاں میلاد کا نام آتا ہی نہیں ہے ان کا ترجمہ غلط کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور لوگوں کے اوپر حیرانگی ہے، عوام کے اوپر، کہ عوام صرف تماشا دیکھنے والے ہوتے ہیں، بس تماشا۔ قل فرما دیجئے، قل بفضل اللہ، بس اللہ کے فضل پر ہی، بفضل اللہ کو شروع میں لایا گیا تاکہ تھوڑا سا آ جائے کہ اسی پر خوشی مناؤ، اسی رحمت پہ خوشی مناؤ۔ اور یہ خوشی فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا کا معنی یہ نہیں ہے کہ خوشی کا معنی ہے کہ تم بھنگڑے ڈالو، جلوس نکالو، یعنی انسان کو فخر ہونا چاہیے اس پہ۔ مجھے فخر ہے اپنے مسلمان ہونے پہ، مجھے فخر ہے اپنے آپ کے مسلمان ہونے پہ، یہ مطلب ہے خوشی کا۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ سب کچھ۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے، سورۃ آل عمران میں ہم ایک آیت پڑھی تھی، حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ محراب میں رہتی ہیں، حجرے میں رہتی ہیں، اور زکریا علیہ السلام ان کی کفالت پہ ہیں، اور زکریا علیہ السلام بار بار اپنی مریم کی کفالت کے لیے پوچھ داشت کرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو بے موسم پھل دیکھتے ہیں پڑا ہوا۔ قالت انا لکی ھذا، قالت انا لکی ھذا، انا لکی اے مریم یہ پھل، بے موسم پھل تیرے پاس کہاں؟ یہ ھذا، ھذا، ھذا کا لفظ بولا، یہ بے موسم پھل کہاں سے تیرے پاس آ گئے ہیں؟ قالت ھذہ من عند اللہ، کیا یہ آیت ہے؟ نہیں، قالت ہوا من عند اللہ، ہوا لفظ سامنے کے پھلوں کے لیے بولا گیا، یہ جو سامنے والے پھل پڑے ہوئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، کہ وہ پھل جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو یہ جو پرونون اور ضمیریں ہوتی ہیں ان سے دلیلیں اخذ کرنا قریب کی اور دور کی یہ جائز نہیں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ قریب والے چیز کے لیے دور کا لفظ بولا جاتا ہے، اس لیے کہ اس چیز کو عظمت دینا ہوتی ہے، اور لوگوں نے ایک نظریہ بنایا ہوا۔ یہاں سے میں بات کو معذرت چاہتا ہوں، باتیں میں یہ ساری اس لیے بتا دیتا ہوں کہ الفاظ قرآن مجید کا سادہ ترجمہ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے قرآن مجید کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنا، اپنی زندگی کے اندر اس کو جو ہے وہ اہمیت دینا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو قبر میں باقاعدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں، اور سوال کرتے وقت سامنے ہوتے ہیں، جب فرشتے سوال کر رہے ہوتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل، دلیل کہاں سے ہے؟ اے مردے اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ وہاں پہ اشارہ ہے ما تقول فی ھذا الرجل، اس ھذا سے صرف اور کوئی دلیل نہیں ہے، نہ کوئی واضح دلیل، جی وہاں پہ ھذا کیوں بولا گیا؟ اچھا آگے سے مردہ کیا کہتا ہے؟ هو عبد اللہ ورسولہ، حالانکہ وہ غائب کی ضمیر بول رہا ہوتا ہے۔ ان چیزوں سے نظریات اتنا بنا لینا، اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایمان والے کی قبر میں موجود ہوتے ہیں۔ اچھا یہ سوال تو ہر سے ہونے ہیں، چاہے مسلمان اور کافر ہے، تو حدیث میں بتایا گیا ہے نا کہ وہ تو کافر ہے تو وہ جواب کہے گا ہاں ہاں رأیت الناس یقول شیئا فقلتہ، لوگوں کو میں نے دیکھا کچھ ایسی باتیں کرتے تھے میں نے بھی ویسے کہہ دیا۔ تو وہ کافر تو آگے سے یہ جواب دے گا، یہ نہیں کہ سوال سب کے ہوں گے، تو کافروں کی قبروں میں بھی نبی جاتا ہے۔ اور پھر اس سے دلیل لینا، اچھا پھر پوری زمین میں ہر سیکنڈ میں کوئی نہ کوئی تو فوت ہو ہی رہا ہوتا ہے، اور ہر قبر میں کوئی نہ کوئی دفن ہو ہی رہا ہوتا ہے، اس لیے نبی حاضر ناظر ہے۔ پہلے بنیاد غلط بنائی، اور پھر اس بنیاد پہ آگے نظریہ غلط بنایا، اور سب کے پیچھے کیا ہے کہ پہلے دماغ کے اندر ایک ٹیڑھا پن بٹھا لیا، ٹیڑھا پن ہو گیا کہ میں نے ثابت کرنا ہے کہ نبی میرا حاضر ناظر ہے۔ او بھائی اللہ کے لیے جب تیرا نبی حاضر ہے تو مصلی پہ تو کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ نبی کے پیچھے کھڑے، نبی کے حاضر ہوتے وقت کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا ہے۔ یاد رکھنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے، لیکن وہ مرتبہ جو اللہ نے دیا ہے تیرے اور فلانے کے دینے سے کوئی بڑا مرتبہ نہیں ہو جائے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود ہیں، ان کی وہ زندگی جو ایک شہید کی زندگی ہوتی ہے اس سے بہتر زندگی ہوگی، لیکن دنیا کی زندگی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حاضر اور ناظر ہوتے
تو معراج کیوں کرائی جاتی؟ وہ تو آلریڈی مکہ میں بھی موجود تھے اور فلسطین میں بھی موجود تھے اور آسمانوں پہ بھی موجود تھے، تو پھر کیوں معراج ہوتی؟ کیوں لے جایا جاتا بیت المقدس میں؟ کیوں لے جایا جاتا آسمانوں پہ؟ اس لیے یہ نظریہ جائز نہیں ہے میرے بھائی اور میری بہن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، اور محمد ابن عبداللہ انسان بھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں نا، اس میں سے بڑا مقام انسانوں کو دیا ہے، جنہیں مٹی سے پیدا کیا تھا، اور براہ راست مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، اور فرشتوں کو سجدہ کروایا تھا جو نوری مخلوق تھے، جو نور سے پیدا ہوئے تھے۔ سجدہ کیا تھا آدم علیہ السلام کو، مٹی سے پیدا ہونے والے کو۔ تو عظمت آدم کی تھی یا اس نورانی مخلوق کی تھی؟ اور آج کا مسلمان کہتا ہے نہیں، نبی تو نور ہیں، وہ بشر نہیں ہو سکتے۔ تو بھئی فرشتے تو سیکنڈ میں ہیں نا، فرسٹ میں تو آدم ہے نا، تو کیا نبی کو اب سیکنڈ میں لینے جانا چاہتے ہو اور کہتے ہو ہم عظمت میں کر رہے ہیں؟ ہاں، ایک صفات کے اعتبار سے، ایک معنویت کے لحاظ سے اللہ کا دین بھی نور ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات بھی نور ہیں۔ ایک ہے صفات، معنویت، یہ سب کچھ نور ہے، لیکن آپ کی ذات، آپ کا جسمانیت سے کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں ہوتا تھا اس لیے وہ نور ہے۔ اچھا جی، سایہ نہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ جتنی روایات پیش کی جاتی ہیں سب من گھڑت، اور ایک عجیب بات ہے کہ ان روایات کو وہاں سے اٹھایا جاتا ہے جن کتابوں کو محدثین نے اس لیے لکھا تھا کہ یہ کتابیں موضوعات ہیں، من گھڑت ہیں، ہم لوگوں کے لیے لکھ کے اس لیے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ من گھڑت باتیں ہیں، اور وہاں سے اٹھا کے دلیلیں بنا رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کے لیے ہم لوگوں نے، وہ دنیا میں ہوتی نا ریسلنگ ہوتی ہے، کشتیاں ہوتی ہیں آپس میں، کون جیتا کون ہارا، ہاں، اور ایسے ہی وہ میچ ہوتے ہیں، کون جیت، ہم جیت گئے ہم ہار گئے۔ نعوذ باللہ، دین کو ہم نے ایک میچ بنا لیا ہے، دین کو ہم نے آپس میں کھلونا بنا لیا ہے۔ میں جیت گیا، وہ ہار گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ نعوذ باللہ، اپنی جیت کے لیے وہ دلیلیں بنائیں گے۔ اور یاد رکھ لیں، میں نے یہ کئی دفعہ بتایا ہے، دین اسلام میں اللہ نے ایک لچک رکھی ہے۔ وہ لچک اس لیے رکھی ہے کہ جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اس کو بھی دلیل مل جائے گی، جو ہدایت پہ چلنا چاہتا ہے اس کو بھی۔ یہ جو میلاد منا رہے ہوتے ہیں نا، دلیلیں ان کے سپیکروں سے سنو، ان کی آڈیو سنو تو پتہ نہیں کتنے بڑی فضیلتیں اور دلیلیں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے ایک عقل مند بن کے ذرا ان دلیلوں کو دیکھ تو لو۔ اور یہ صرف وہ لکیر کے فقیر ہیں، کسی کو کوئی نہیں پتا پیچھے کا، او فلانے بزرگ نے یہ کہا، او فلانے ولی نے یہ کہا، او فلانے نے یہ کہا، او فلانے نے یہ کہا، اور کچھ نہیں ہوتا۔ خواب میں آیا وہ جی ابو لہب کی ایک جو ہے باندھی تھی، وہ اس نے جو ہے وہ خوشخبری دی تھی، ابو لہب نے آ کے اس کو آزاد کر دیا تھا۔ ابو لہب مرنے کے بعد کسی کے خواب میں آیا، پوچھا کیا ہوا، کہتا ہے وہ جو صوبیہ لونڈی کو میں نے آزاد کیا تھا نا، اس سے مجھے دودھ ملتا رہتا ہے اور وہ پیتا رہتا ہوں جہنم میں، اور اس سے مجھے کبھی بھوک نہیں لگتی، کیونکہ اس کی اشارے سے۔ اب یہ واقعہ من گھڑت ہے، جھوٹا واقعہ ہے، کہ اس کو دلیل پیش کر دیں گے۔ اچھا بھائی، وہ تو کافر جہنم میں گیا، وہ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت ملنے سے پہلے ہر رمضان میں ایک پورا مہینہ جا کے غار حرا میں اعتکاف کرتے تھے، حتیٰ کہ قرآن مجید کی پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق وہاں پہ نازل ہوئی غار حرا میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ آؤ ذرا بتا دو، تاریخ کے اندر، اس سیرت کے اندر 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں ہیں، 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں ہیں، کوئی ایک دن بتاؤ نبوت ملنے کے بعد غار حرا میں ایک دن کے لیے بھی گئے ہوں؟ 40 سال سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 40 سال سے پہلے اللہ کے ہاں رسول سب تھے، لیکن اس کا اظہار نبوت عطائی ہوتی ہے 40 سال میں۔ 40 سال کے پہلے سے اعمال شریعت نہیں بنتے ہیں۔ بتاؤ کسی نے کبھی گنا ہے؟
کہ غار حرا میں جا کے رہنا سنت ہے. اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے پورا مہینہ ہر سال جا کے غار حرا میں باقاعدہ راشن لے کے جاتے تھے. کتنے لوگوں نے جا کے غار حرا میں اعتکاف کیا ہے؟ کتنے لوگوں نے جا کے غار حرا میں دن گزارے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے رات وہاں سوتے تھے. کون ہے کتنے راتیں سو کے آئے ہیں؟ اس لیے کہ جو عمل نبوت سے پہلے ہے وہ شریعت نہیں ہے. جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، وہ سٹارٹ ہوتا ہے نبی کی نبوت اقرأ بسم ربک الذی خلق کے نزول کے بعد. اس وحی کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ غار حرا پہ نہیں گئے ہیں. تو پہلے اس کافر ابو لہب کے اس کو جا کے پوائنٹ بنا رہے ہیں آج کس میلاد پہ. کون سی عقل کے مالک بیٹھے ہیں؟ جہالت پہ جہالت کی انتہا ہو رہی ہوتی ہے. آج کی اس گفتگو میں ایک ہی بات میں 3-4 پوائنٹ داخل ہو گئے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا سے اس خوشی سے میلاد منانے والی خوشی مطلوب نہیں ہے. ہوا خیر مما یجمعون، ہوا اشارہ سامنے والی چیز کے لیے جو پیچھے فضل اور رحمت ہو رہا ہے. یہ اشارہ یا یہ ضمیر غائب کی ہے لیکن چیز حاضر کے لیے سامنے ہو رہی ہے، اس چیز کو عظمت دینے کے لیے. اور عربی میں قریب اور بعید کی چیزیں ایک دوسرے میں عظمت اور بڑا ہونے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. قبر میں اس صرف حدیث کے اتنے الفاظ سے کہ ما تقول فی ھذا الرجل، فرشتے کہیں گے اس آدمی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، صرف اس آدمی کیسے دلیل لے رہی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حاضر ہوتے ہیں. وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے لیے. ان اشاروں سے عقیدہ نہیں ثابت ہوتا ہے. اور اپنی کتابوں میں، اصول کی کتابوں میں پتہ کیا لکھ کے رکھا ہوا ہے؟ اپنے اصول کی فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، اصول فقہ کی کتابوں میں، کہ عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کسی قرآن کی آیت کا ہونا یا متواتر حدیث کا ہونا لازم ہے. یہ باقاعدہ فقہ کا مین پوائنٹ ہے کہ عقیدہ جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت سے یا متواتر حدیث سے ثابت ہوگا. حتیٰ کہ خبر احاد یعنی جو متواتر نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جس کو ایک روایت کرنے والا ہے یا 2 روایت کرنے والے ہیں یا جس کو 3 روایت کرنے والے ہیں لیکن وہ متواتر تک نہیں پہنچتا، ایسی حدیثیں سے باوجود اس کے وہ صحیح ہے، باوجود اس کے کہ وہ بخاری میں ہے، باوجود اس کے کہ وہ مسلم میں ہے، باوجود اس کے کہ وہ کتب ستہ میں ہے، لیکن وہ متواتر نہیں ہے تو اس سے عقیدہ نہیں ثابت ہوتا. یہ اصول کتابوں میں مسلم ہے، کتابوں میں یہ اصول لکھ دیا اور ادھر عقیدہ بنانے کے لیے من گھڑت روایات، چھوٹے سے جھوٹے سہارے لے کے عقیدے بنا رہے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے لیے یہ باتیں سمجھنا یا بیان کرنا ضروری تھی. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجْعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا. فرمایا او لوگو، اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رزق عطا فرمایا ہے، تم نے خود اس میں سے حلال یا حرام بنا دیا ہے. یہ اشارہ ہے ان کافروں کی طرف، یہ اشارہ ہے ان مشرکین کی طرف جو جانوروں میں سے کچھ جانور اپنے لیے حلال اور حرام بنا دیتے تھے، جیسے پیچھے سورۃ انعام میں گزرا ہوا ہے. فرمایا کہ اللہ نے تمہیں رزق دیا اور تم نے اس میں سے حرام اور حلال بنا دیا. قل اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے؟ قل اللہ، اور دونوں مل کے اللہ بن گئے. قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، یا اللہ پہ تم جھوٹ باندھتے ہو؟ کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو؟ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور نہیں ہوگا گمان ان لوگوں کا جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں قیامت والے دن. وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب، فرمایا اور جو لوگ اللہ پہ افطرا اور جھوٹ باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت یعنی اس کے علاوہ اور کیا گمان ہے. وما ظن، یہ ما جو ہے استفہام انکاری کے لیے ہے کہ کیا ان کا گمان ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پہ فضل کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فوری نہیں پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ
فوری نہیں پکڑ کرتا. اللہ تعالیٰ فوری پکڑنا چاہتا ہے تو فوری پکڑ کے فوری جو ہے جہاں نافرمانی پڑی نافرمانی کی غیب سے آ کے ایک تھپڑ لگ جائے اور وہیں پہ سزا ہو جائے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا. ان اللہ لذو فضل علی الناس. اللہ تعالیٰ لذو فضل. لا اسلام کو کا عربی میں ہوتا ہے لام تاکید، یعنی ایک بات کو ذرا اور پختہ کرنے کے لیے. انا کا بے شک اللہ تعالیٰ لذو فضل بہت بڑی فضیلت والا ہے، لوگوں پہ بہت بڑا فضل کرتا ہے، اپنی رحمت کرتا ہے، یعنی لوگوں کو فوری نہیں پکڑتا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. لیکن لوگ پھر بھی اللہ کے شکر گزار نہیں بن رہے ہوتے. اس کے باوجود بھی لوگ اللہ کا شکر نہیں کر رہے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فوری نہیں پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے فوری نہیں مواخذہ کرتا ہے. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ کہ آپ کس حال میں بھی ہو، شان کسی حال میں بھی ہو. وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ اور جو بھی تم قرآن مجید کو کہیں سے بھی اس کی تلاوت کر رہے ہو. وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ اور جو بھی تم کوئی کر رہے ہوتے کوئی بھی عمل. إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا مگر ہم تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے تمہارے ہر چیز پہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں. اِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ جب تم ان چیزوں میں مشغول ہوتے ہو. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ اور نہیں پوشیدہ رہتا تیرے رب سے ایک ذرہ کے برابر بھی زمین میں اور نہ آسمان میں کوئی چیز. تیرے رب سے زمین میں یا آسمان میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی ہے. اس ذرے سے نہ کوئی چھوٹی چیز اور نہ کوئی بڑی چیز مگر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتاب مبین میں سب کچھ لکھا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ بنایا ہے. اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے کہا اکتب ما کان وما یکون جو کچھ ہونے والا ہے جو کچھ ہو چکا ہے سب کچھ اسے لکھ دیا جائے. آگے اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پیچھے انکار کیا کافروں کا اور آگے اللہ نے فرمایا الا خبردار ان اولیاء اللہ اللہ کے اولیاء پہ لا خوف علیہم کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا. اچھا غم اور خوف میں کیا فرق ہوتا ہے؟ غم اور خوف میں کیا فرق ہوتا ہے؟ غم ہوتا ہے ماضی کی چیزوں پہ، پیچھے چیزیں کی ہیں اب ان پہ غمگین ہیں، وہ چیزیں میں نے اچھی نہیں کی تھی، فلاں نہیں ہوا تھا، پیچھے ان پہ غم ہوتا ہے، حزن ہوتا ہے، حزین ہوتا ہے گزشتہ کی چیزوں کے بارے میں. جو آئندہ کے مراحل آنے والے میں ان پہ خوف ہوتا ہے، کہیں کوئی برا وقت نہ آ جائے، کہیں مجھ سے کچھ برا نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے کچھ ایسا نہ ہو جائے، تو ان پہ غم ہوتا ہے. ویسے یہ ہر جگہ پہ مقصود تو نہیں ہوتا لیکن میں ایک لفظ کی گہرائی بتا رہا ہوں کہ حزن جو حزن ہوتا ہے حزن یحزن یہ جو حزن ہوتا ہے یہ ایک ایسے غم پہ بولا جاتا ہے جو دوسروں کی وجہ پہ انسان پہ آتا ہے. دوسرے کی وجہ سے انسان پہ جو غم آتے ہیں، کوئی دوسرا فوت ہو گیا، کوئی دوسرا مفقود ہو گیا، کوئی دوسری چیز کے اوپر کچھ ہو گیا تو انسان اس کی وجہ سے غمگین ہوتا ہے. اصل میں غم وہ ہوتے ہیں اپنے کام پہ بھی انسان غمگین ہوتا ہے لیکن لفظ کا اصل چیز یہ ہے، لفظ اصل میں یہ ہے. فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اللہ کے اولیاء پہ کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا. ابھی اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ کیا فٹ پاس پہ اپنے کپڑے اتار کے بیٹھنے والا وہ ولی ہے؟ کیا اپنے آپ کو کوئی نماز نہ پڑھنے والا، نبی کی سنت اپنے چہرے سے کٹا کے بیٹھنے والا اور جو ٹھکا ٹھک چھی کرنے والا یہ اولیاء ہوتے ہیں؟ اولیاء کون ہیں؟ اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں اور اگلی آیت کو چھوڑ دیتے ہیں. اگلی آیت ہے، نوٹ کیجئے، الذین آمنوا وکانوا یتقون اور وہ تھے تقوی اختیار کرتے، وہ تقوی اختیار کرتے. اللہ کے اولیاء وہ ہیں جن پہ کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا
لیکن وہ اللہ کے اولیاء وہ ہیں الذین آمنوا جو ایمان لے آئے، وکانوا یتقون اور متقی تھے، تقوی اختیار کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ جو مجرم ہوتے ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، انہیں اولیاء بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ایسے ہی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ اور آخرت کی زندگی میں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات کو کوئی نہیں بدلنے والا، نہیں بدل سکتے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے بن جائے۔ اچھا، اللہ کے اولیاء میں کون لوگ آتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیچھے نہیں کہا اللہ ولی الذین آمنوا؟ اللہ تعالیٰ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں۔ المؤمنون بعضهم اولیاء بعض، اولیاء بعض، مومن بعض کے ولی ہیں۔ تو یہ جو لفظ اولیاء ہے، اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا، یہ لفظ عام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ایک ہے نبی ہونا، ایک ہے صحابی ہونا، ایک ہے امام ہونا، اور ایک ہے ولی ہونا۔ تو ولی الگ ایک وہ ہوتا ہے جو نہ نبی ہو، جو نہ صحابی ہو، نہ امام ہو، اس کے علاوہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اولیاء ہوتے ہیں۔ نہیں، قرآن مجید کی اس آیت کا وہ معنی نہیں ہے۔ یہاں مطلب ہے اللہ کے دوست، وہ نبی بھی ہیں، وہ صحابی بھی ہیں، وہ دین کے ائمہ بھی ہیں، وہ دین کے صالحین اور نیک لوگ بھی ہیں، جو بھی ہوئے، جتنے بھی انبیاء ہیں وہ بھی اللہ کے اولیاء ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں وہ بھی اللہ کے اولیاء ہیں، جو بھی دین پہ چلنے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا جو ایمان لے اور تقوی اختیار کیا۔ اور تقوی کا کیا معنی ہے؟ تقوی کا سادہ سے مفہوم یہ ہے کہ گناہ سے بچنے والا، گناہ سے بچنے کا نام پرہیزگاری، تقوی اختیار کرنا ہوتا ہے۔ ایک داڑھی مونچھ سلوار ٹخنے سے نیچے کرنے والا، اور لوگوں کو دم شو 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 کر کے جو ہے وہ دم کرنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے ولی اللہ ہیں۔ بدعات جاری کرنے والے، نبی کی سنت کو کچھ نہ سمجھنے والے لوگ ان کو ولی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کو اولیاء سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ فٹ پاس پہ بیٹھ کے گندگی کرنے والے، ان کو لوگ اللہ کے اولیاء سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے کانوا یتقون کا معنی سمجھے۔ تقوی کس چیز کو کہتے ہیں؟ کون سا مطلب ہے متقی ہونے کا؟ اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من آذی لی ولیا فقط آذیت، جو میرے کسی ولی کو تکلیف دے گا میں اس کو تکلیف دوں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا مقام اور مرتبہ ہے اللہ کے اولیاء، لیکن وہ کون ہیں؟ وہ یہ نہیں جنہیں ہم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر ہم لوگوں کے نظریات بنے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی پیر کی تو بیعت کرنی پڑے گی نا، وہ اگر ہم بیعت نہیں کریں گے تو ہمیں کون بچائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ تو ہماری سفارش کریں گے۔ کہاں پہ لکھا ہوا ہے ایسے لوگوں کے لیے بیعت کرنا؟ اور ہر ایک نے اپنے بنایا ہے میں فلاں کے نسبت سے ہوں، میں فلانا ہوں، فلانا ہوں، میں فلانا ہوں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء جو لوگ ہوتے ہیں گناہوں کا پرہیز کرتے ہیں۔ یہ گناہ کرنے والے نمازوں کو، اچھا میں حیران ہوں کہ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا وہ بڑے بڑے درباروں کے جو ہے وہ بولا جاتا ہے یہ فلاں کے سجادہ نشین ہیں، اور ان کے لقب کبھی پڑھنے کو مل جائے نا، جو القاب فلاں حضرت فلاں، حضرت علام، شمس العلماء، فلاں پتہ نہیں کیا کیا، جیسے سمجھا جائے گا دنیا کے سب سے بڑے سے بڑے شہنشاہ یہ بنا دیے گئے ہیں۔ اور ان کو جب ان کی زندگی جا کے دیکھو گے، جا کے داڑھی مڑی ہوئی ہیں، نمازوں کا پتہ نہیں ہے، زبان ان کی علیحدگی میں دیکھو تو وہی فحش کاری کی زبانیں برائی میں، اور لوگ ان کو ولی بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں اللہ کے لیے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ولی کی شرط ہے۔ کون ہے ولی؟ جو اللہ کا دوست ہے
اس کے لیے تقوی کی شرط پہلی ہے، ایمان اور تقوی۔ اگر ایمان اور تقوی نہیں ہے تو جو مرضی بنا لے اللہ کے اولیاء نہیں۔ اور یہ جو درباروں پہ کیا ہوا ہے، یہ فلانا ولی کا دربار ہے، یہ فلانا ولی کا دربار ہے، یہ فلاں کا ولی ہے، اللہ کے اولیاء اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا کہ کسی بھی قبر کو پکا نہ بننے دینا، سب قبروں کو جو ہے وہ کچا بنا دینا، توڑ دینا قبریں۔ اور نبی کی نافرمانی کر کہتے ہیں ہم اولیاء کی قبریں بنا رہے ہیں، اور پھر ان پہ چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، لاکھوں کروڑوں کا جو ہے وہاں پہ ایک دن کے اندر جو ہے وہ چندے جمع ہو رہے ہوتے ہیں۔ کہاں سے؟ اچھا پھر عجیب بات ہے، ان بڑے بڑے درباروں میں غلے لگے ہوئے ہیں، اور غلوں کے اندر سے پائپ لگا کے نیچے تہ خانوں میں، اور تہ خانوں میں اتنا روپے اور پیسہ جمع ہوتا ہے کہ گاڑیاں بھر کے باہر جا رہی ہوتی ہیں، روزانہ کی گاڑیاں بھر کے باہر جا رہی ہوتی ہیں۔ اصل میں یہ وہ بزنس پوائنٹ ہے، اصل میں یہ وہ بنائے گئے ہیں جہاں سے بہت سے لوگوں کے فوائد لگے ہوتے ہیں، لوگ بے وقوف بن رہے ہوتے ہیں۔ جس راستے پہ چل کے وہ ولی بنے ہیں اس راستے پہ چلنا ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کی پوجا کر دینی ہے، کہ ان کی پوجا کی جائے۔ ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا ہوا، وہ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، قیامت والے رب کے سامنے کریں گے تو وہ ان کا انکار کریں گے، ہم نے تو تمہیں نہیں نہ کہا تھا، خود لگے ہوئے تھے، ہمارا تو اس میں کوئی دخل نہیں تھا۔ یہاں ذہن میں رکھ لیں، یہ کرنا بھی ضروری ہے، یہ پوائنٹ رکھنا بھی ضروری ہے، عقیدے کو درست کرنا ضروری ہے۔ عقیدہ پہلی بنیاد ہے تمام چیزوں کے لیے، اور ولی ہونے کی شرط الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو گناہ نہیں کرتا، ایمان لے کے آتا ہے، وہ اللہ کے اولیاء میں، اللہ کے انبیاء بھی اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اولیاء ہیں، جو دین کی خدمت کر کے دین کے لیے بزرگان دین، جو علماء عظام محدثین، یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں جو ایمان اور تقوی پہ چلتے رہے۔ یہاں پہ الگ سے اچھا پھر اولیاء کے اندر طبقے بنے ہوئے ہیں، یہ فلانا طبقے کا ولی ہے، یہ فلانا طبقے کا ولی ہے، یہ فلانا طبقے کا ولی ہے، یہ قطب ہے، یہ ابدال ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور ہر ایک کے لیے بنائیں، ایسا اسلام میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کو جو ایک انسان ترجمے سے پڑھتا ہے، پیچھے دماغ کو خالی لے کے آئیں، یہ نہیں کہ پہلے سوچ لیں کہ میں نے تو کچھ نہ کچھ بنانا ہے، اور پھر جو ہے مطلب لے کے قرآن مجید کی آیت کو وہاں مروڑنے کی کوشش کریں۔ خطبوں میں آپ سنیں گے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کئی تقاریروں میں سنا جا رہا ہوگا، اگلی آیت نہیں پڑھیں گے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے اولیاء سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ ولایت نہیں ہے جس کو لوگوں کے اندر بازاروں میں بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کی ان کلمات کو کوئی نہیں بدلنے والا ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ ہے اصل میں سب سے بڑی کامیابی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا يحزنک قولہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں نا تو یہ آگے سے آپ کو اعتراض ڈالتے ہیں۔ جب لوگوں کی باتیں سمجھائی جائے نا، جب رشتہ داروں کو باتیں سمجھاتے ہیں ہم، میرا رشتہ دار ایسے کرتا ہے، میرا رشتہ دار ایسے کرتا ہے، تو وہ آگے سے جب ہم ان کو باتیں سناتے ہیں تو آگے سے طرح طرح کی، تم تو وہابی بن گئے ہو، تم تو جو ہے وہ گستاخ بن گئے ہو، تم تو فلاں بن گئے ہو، کئی باتیں سننے ملیں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، آپ کو ان کی باتوں میں غم میں نہ ڈالیں۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں۔ ان العزت للہ جمیعا، عزت اللہ کے ہاتھ میں، هو السمیع العلیم، وہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، الا خبردار، ان للہ، اللہ کی ملکیت میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے، وہ جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی بھی زمینوں میں ہے، سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء
اور جو بھی یہ اتباع کرتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں شرکا کو، جنہوں نے اللہ کے علاوہ شرکا بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے علاوہ شریک بنائے ہوئے ہیں، ان یتبعون الا الظن، یہ صرف اور صرف گمانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ گمان جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، فلاں بزرگ کے خواب میں یہ آیا، فلاں یہ ہوا، فلاں یہ ہوا، اور مجھے لگتا ہے یہ اچھا کام ہے، میں کون سے کوئی برا کر رہا ہوں، یہ سارے کے سارے گمانوں کے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور فرمایا کہ اور کچھ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اٹکل پچو لگا رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے جو اٹکلیاں لگا رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے جو ہے وہ محض یعنی اپنی طرف سے جو ہے توتلے لگا رہے ہوتے ہیں، ایسی اپنی طرف سے اندازے لگا رہے ہوتے ہیں۔ یخرسون، خرس یخرس ہوتا ہے ایک اندازہ لگانا، خرس ویسے عربی میں خرس بولا جاتا ہے جب پودا اپنے کسی یعنی باغ ہے نا کسی کے پاس، تو اس کا درختوں پہ پھل کھڑا ہوا ہے، تو اس کا اندازہ لگانا ہے کہ اس درخت سے کتنا مال اترے گا، 2 من 3 من 4 من، تو وہ اندازہ جو لگایا جاتا ہے اس کو خرس بولا جاتا ہے۔ تو وہ اندازہ ہوتا ہے، اس سے 10 کلو اوپر 10 کلو نیچے بھی ہو سکتا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بھی لوگ جو ہے نا صرف اسی طرح اٹکل پچو لگا رہے ہوتے ہیں، صرف ان کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اللہ ہے، هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، وہ اللہ وہ ہے، اتنی بڑی ذات ہے جس نے رات تمہارے لیے سکون کی چیز بنائی، لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اور دن کو تمہارے لیے روشن بنایا ہے۔ ان فی ذلک الآیات لقوم یسمعون، یہ ساری نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں، جو سمجھتے ہیں اللہ تعالی کی آیات کو، سننا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ کہتے ہیں اللہ نے اپنی اولاد بنا لی، اللہ نے اپنی اولاد بنائی ہے۔ ولدا، سبحانہ، وہ اللہ پاک ہے، هو الغنی، وہ بے نیاز ہے، اسے اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اولاد کی اسے ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کے لیے تو زمین و آسمان سب کچھ ہے۔ اس کی اولاد، اصل میں انسان جو ہے نا، انسان کی اولاد ہونا، یہ انسان میں ایک اولاد نہیں ہے نا تو سمجھا جاتا ہے انسان میں ایک نقص ہے، اور انسان محتاج ہوتا ہے اولاد کا۔ وہ اللہ میں محتاجگی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں احتیاج نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، یہ کائنات پوری کی پوری اسی کے قبضے میں ہے، جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے۔ فرمایا هو الغنی، وہ بے نیاز ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں سب کچھ اسی کا ہے۔ ان عندکم من سلطان، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ بہذا، جو تم کہتے ہو، یعنی جو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، ان کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا اللہ پہ تم ایسی باتیں کر رہے ہوتے جن کا تمہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا؟ اللہ پہ ایسی باتیں بنا کے منسوب کر رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، آپ فرما دیجئے جو لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، اپنی طرف سے باتیں بنا پہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، جھوٹ بنا رہے کے منسوب کر رہے ہوتے ہیں، لا یفلحون، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع فی الدنیا، دنیا میں تو تھوڑا تھوڑا فائدہ لے لو گے، اور دنیا میں تو کہہ دو گے میں جیت گیا، میں بڑا ہو گیا، میں جیت گیا، میں بڑا ہو گیا، فائدے ہو جائیں گے۔ ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف لوٹنا ہے۔ ثم نذیقہم العذاب، پھر ہم انہیں عذاب شدید، پھر ہم جب انہیں سخت عذاب چکھائیں گے نا، پھر اب جب ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے، بما کانوا یکفرون، ان کے جن چیزوں کی یعنی جو یہ کفر کرتے تھے اس کے بسبب انہیں کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر ان کے کفر کی وجہ سے ہم انہیں جو ہے وہ سخت عذاب میں مبتلا کریں گے، سخت عذاب جو ہے وہ انہیں چکھائیں گے۔ جو یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے، دنیا میں تھوڑا سا کچھ نہ کچھ اٹھا لو فائدہ، جب رب کے سامنے جائیں گے تو وہاں پھر کچھ نہیں چلے گا۔
پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب سب چیزیں واضح نکلیں گی پھر اللہ تعالیٰ عذاب دے گا. فرمایا پھر ہم انہیں بڑی بات کر کے بولا گی، یہ نہیں کہا ہم کا نذیقہم کہ یہ بات بہت بڑی ہے، ہمارا سخت عذاب ہے جو ہم انہیں دیں گے ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں سورۃ یونس کی آیت نمبر 70 پہ. انشاءاللہ تعالی اس کے آگے کی آیات ہم آئندہ کلاس میں پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نظریات، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.